اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جیسے کہ آپ کو صورتحال پتہ ہے کہ حکومت نے ایک فائر وال خریدا ہے، اور اس فائر وال کی اگر آپ ویلیو کا اندازہ لگائیں تو آپ کا جتنا جی ڈی پی ہے، جی ڈی پی کا 50 to 60% وہ ایک فائر وال انہوں نے خریدا ہے۔ اور وہ کیوں خریدا گیا؟ وہ اس لیے خریدا گیا کہ حکومت کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں، جو آوازیں کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف، کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف اٹھتی ہیں، ان کو دبایا جا سکے، ان کو خاموش کیا جا سکے، وہ آگے مت پھیلے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ایسا نیٹ ورک تھا جہاں پر جو نا پسندیدہ آوازیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ پھیلتی تھی، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں پر سچ باہر آ جاتا تھا، کچھ چھپا نہیں رہتا تھا۔ تو اس لیے حکومت نے چونکہ اپنے کالے دھن پر اور اپنے یہ کالے سیاہ کرتوتوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور عوام کے پیسوں سے اس نے فائر وال خریدی ہے، تاکہ جو فلٹر جو بھی مواد ہے وہ فلٹر ہو کے رہے، اور اس میں سے وہ مواد ہم نکال لیں کہ ہمارے خلاف ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کچھ فیکٹس بتاتا ہوں۔ اب اس سے پیچھے کیا ہوا کہ جو ٹیکنیکل بندے تھے جو کہ کام کر رہے تھے امیزون پر، جو کام کر رہے تھے فائر جو کام کر رہے تھے فائبر پر، اب ان سے دیکھیں کیا ہوا۔ ان کا روزگار جڑا ہوا تھا، ان کا تو روزگار جڑا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اب انہوں نے کیا کیا، انٹرنیٹ سلو ہو گیا، جس کی وجہ سے فائبر نے انٹرنیشنلی اناؤنس کر دیا کہ ہم پاکستان کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں۔ اب جن کا چولہا فائبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، فری لانسنگ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ کہاں گئے؟ ان کے بارے میں کیا سوچا؟ اگر یہی پیسہ آپ نے فائر وال کی جگہ، یعنی اپنے تحفظ کے بجائے عوام کے تحفظ کا خیال رکھا ہوتا، اگر آپ نے ان کے لیے ٹیکنیکل ہب بنائے ہوتے، اگر آپ نے ان کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے ہوتے، ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشن بنائے ہوتے جہاں پر ان کو ٹیکنالوجی سکھائی جاتی، لائک سیم ان آور نیبر، جہاں پر انڈیا نے انویسٹ کیا ٹیکنالوجی کو انہینس کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس اپنی یوتھ تک پہنچانے کے لیے، وہاں پر ٹیکنیکل ہب بنائے جہاں سے ان کی یوتھ پالش ہوئی، اور ان کی یوتھ اب اس قابل ہے اور اتنی ایلیجیبل ہو گئی ہے کہ وہ اب اپنی آپ ارننگ کر رہی ہے، ہر بندہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ 60 to 70% جو یوتھ ہے انڈیا میں، وہ ہمارے سے زیادہ ٹیکنالوجی جانتی ہے اور وہ کما رہی ہے بیٹھے۔ یہاں پر کیا کیا، بجائے کہ ان کو انہینس کیا جاتا، بجائے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی، گورنمنٹ نے کیا کیا، گورنمنٹ نے یہ کیا کہ فائر وال لگا دی، جو کما رہا تھا وہ سب کا بٹھا بیٹھ گیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس نالائکی کا سبب کیا ہے۔ اس نالائکی کا سبب ہے کہ کرپٹ حکمران، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ پولیٹیشین، کرپٹ ٹیکنوکریٹس، ان سب نے مل کر اپنے کالے دھن کو چھپانے کے لیے اتنا بڑا سرمایہ جو لگایا، اور اتنا بڑا سرمایہ لگانے کے بعد کیا خریدا؟ ایک فائر وال، جس سے پاکستان کی معیشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہے۔ اب یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اس سے لاکھوں جو ہے نوجوان تو بے روزگار ہو گئے۔ اب جتنی بھی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنی بھی ٹیکنیکل جو انویسٹمنٹ تھی وہ پاکستان میں تھیں، اور وہ آپ آفیشیلی میری بات لکھ لیں 1 مہینے کے اندر پاکستان سے چلی جائیں گی، کیونکہ پہلے پاکستان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اس کام کی وجہ سے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان سے چلی جائے گی۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات، جو کہ پہلے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہی آس پر تھے، اور یہ مسٹر پالشاہ نے اور مسٹر پالشاہ کی حکومت نے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی یوتھ کو ایک اتنا بڑا دھچکا دیا کہ وہ آپ سنبھل نہیں سکتی۔ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ اس کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائیں، ایک بھرپور مہم چلنی چاہیے، تاکہ یہ پاکستان میں جو ہے فائر وال جیسی بلا ہمارے ساتھ پر مسلط کی گئی ہے، اسے جلد از جلد جان چھڑائی جا سکے۔ السلام علیکم۔